اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو سلام عرض ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ ہمارے اس چینل کے لیے انٹروڈکشن ویڈیو ہے جس میں ہم اپنے چینل کا انٹروڈکشن دیں گے اور اس میں ہم بتائیں گے کہ ہم اس چینل پر کس طرح کے ویڈیوز لانے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام محمد عثمان ہے اور قریب 15-16 سالوں سے میں ایک معلم ہوں، مدرس ہوں، اور میں اپنی ڈگری کے بارے میں بتاؤں تو میں ایک عالم دین ہوں۔ قریب سن 2010 میں میری دستار بندی ہوئی تھی دارالعلوم سے۔ اس کے بعد سے میں لگاتار بچوں کو اردو پڑھا رہا ہوں، اردو اور عربی پڑھا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی تعلیم میں سینکڑوں بچوں کو دے چکا ہوں۔ 15-16 سالوں میں بہت سارے بچوں کو میں قرآن پاک پڑھا چکا ہوں، اور جیسا کہ آپ اب تک جان چکے ہیں کہ میں ایک عالم دین ہوں اور اردو عربی ٹیچر ہوں، اور آف لائن بچوں کو میں کافی سالوں سے، جیسے بتایا میں نے 15-16 سالوں سے میں بچوں کو آف لائن پڑھا رہا ہوں۔ لیکن ابھی ریسنٹلی میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں بچوں کو بہت اچھے سے پڑھا رہا ہوں، کافی ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے، بہت اچھے سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ بچوں تک ہی پہنچ پا رہے ہیں، یعنی بچوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے ان سب بچوں تک میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، کیونکہ آف لائن میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک لمیٹڈ بچے کلاس میں ہوتے ہیں اور ان بچوں کو ہی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ تو ریسنٹلی میرے ذہن میں ایک خیال یہ آیا کہ یار مجھے بہت سارے بچوں تک پہنچنا ہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کو بہت سارے بچوں تک پہنچانا ہے، اور بچے ہی نہیں بلکہ بہت سارے بڑے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم سے محروم ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اس قرآن پاک کی تعلیم عام کرنا، ویسے تو سب کو سیکھنا اور سکھانا، یہ دونوں میری نظر میں ضروری ہے، اور اس قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسی سلسلے میں علماء کرام کی بہت بڑی جماعت جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہی ہے، جن میں سے ایک چھوٹا سا نام میرا بھی ہے۔ چونکہ آف لائن کلاس میں بہت کم بچے ہی رکھے جاتے ہیں، بہت زیادہ بچے ہوتے نہیں ہیں آف لائن کلاس میں، تو اس وجہ سے بہت کم بچوں تک ہی کوئی بھی ٹیچر ہے جو ہے پہنچ پاتا ہے، اور بہت کم لمیٹڈ بچوں کو ہی وہ کچھ بھی، چاہے ہندی ہو، انگلش ہو یا اردو ہو، عربی ہو، جو کچھ بھی ٹیچر پڑھاتے ہیں وہ اگر آف لائن میں پڑھا رہے ہیں نا تو بہت کم بچوں تک ہی وہ پہنچ پاتے ہیں۔ ریسنٹلی میرے ذہن میں ایک خیال یہ آیا کہ یار مجھے بہت سارے بچوں تک پہنچنا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو اس کے لیے میں یوٹیوب کو تو پہلے سے جانتا ہی ہوں، اور اس پر میرے موٹیویشنل ویڈیوز بھی جاتے ہیں، میری اسپیچ بھی جاتی ہیں، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ٹیچنگ کا بھی ایک چینل اوپن کیا جائے، اور اس چینل پر میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تعلیم کو سکھاتے ہوئے بہت سارے بچوں تک میں اس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہ آج ہماری اس چینل کا انٹروڈکشن ویڈیو ہے، جس میں کچھ 2-4 منٹ کی گفتگو کروں گا
اور ایک ہمارے اس چینل کے بارے میں ایک پلاننگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسلامک ویڈیوز آپ کو اسی طرح ملتی رہیں۔ چلیے میں اپنے چینل کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ اب تک سمجھ چکے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں بچوں کو، اور کافی سالوں سے 15-16 سال سے میں قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوں، بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور اب میں آن لائن کلاس کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے اس چینل پر ہوں گی۔ ریکارڈڈ بھی ویڈیوز ہوں گے، اور ریکارڈڈ ویڈیوز بھی آئیں گے ہمارے اس چینل پر، اور کبھی کبھی میں لائیو کلاس بھی لے کے آتا رہوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، اور چاہے وہ عربی ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو، انگلش ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی بھاشا ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، اس کے کچھ اکشر ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، جنہیں ہندی میں اکشر بولتے ہیں، انگلش میں بھی ہوتے ہیں کانسوننٹس، ووولز، اور ہندی میں ک کھ گ ہوتے ہیں، اے آ سور کے روپ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیم عربی زبان میں بھی حروف ہوتے ہیں، اور ان حروف کو حروف مفردات بولتے ہیں یا حروف تہجی بھی بولتے ہیں، جو الف سے لے کر یا تک ہوتے ہیں، اور یہ کل 29 حروف ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش میں 26 ہوتے ہیں، اور ہندی میں 37 ہوتے ہیں، اور 13 ماترائیں جو ہوتی ہیں۔ اسی طرح عربی میں یہ پورے حروف 29 ہوا کرتے ہیں، الف سے لے کے یا تک۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے لیے ہماری پلاننگ کیا ہے، اور ہم قرآن پاک پڑھنا کس طرح سے سیکھیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو، جیسا میں نے ابھی بتایا، حروف مفردات کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس چینل پر ہم 2 طرح سے قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے۔ ایک ان بچوں کے لیے ویڈیوز آئیں گی کہ جو کچھ قرآن پاک عربی کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں، یعنی کچھ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ صحیح قرآن پاک درست مخارج اور ادائیگی کے ساتھ، قواعد کے ساتھ وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک کلاس ہم ان لوگوں کے لیے یا ان بچوں کے لیے لے کے آئیں گے جو عربی بالکل بھی نہیں جانتے، یعنی عربی کے جو حروف ہوتے ہیں، الف، با، تا، ثا، حروف مفردات یا حروف تہجی جو ہوتے ہیں، وہ تک نہیں جانتے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک میں قاعدہ لے کے آیا ہوں، اس کا نام ہے قاعدہ بغدادی، اور اس کے اندر قریب 8 پیج ہیں، جس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے ہم صرف ایک ہی چیز لیں گے، ایک ہی چیز سیکھیں گے، اور وہ حروف مفردات۔ حالانکہ ہم حروف مفردات اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ ایک ہے، ایک تو قاعدہ ہو گیا قاعدہ بغدادی، اور ایک ہو گیا قاعدہ یسرنا القرآن، اس کو بولتے ہیں مکمل، اور ایک ہے مدنی قاعدہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے مدنی، یہ قاعدہ بغدادی ہوتا ہے، اس کے بعد یسرنا القرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں یسرنا القرآن میں کیا ہے کہ کچھ عربی کے الفاظ جو ہے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شفٹ ہوتے ہیں اس پر، مدنی قاعدہ پر۔ اس کے اندر قرآن پاک کے موٹے موٹے جو رولز ہیں، مین جو رولز ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر سارے بتائے گئے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم اچھے سے پڑھ لیں گے تو ہم قرآن پاک کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ قاعدہ یسرنا القرآن میں آپ کو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے سب سے پہلے ہم نقطے کی پہچان ہوتی ہے، اس میں نقطے ہوتے ہیں حروف کے اوپر یا نیچے، تو یہ یہاں سے نقطے کی پہچان ہے۔ پھر یہ نقطے کی اوپر یا نیچے ہونے کی پہچان ہے کہ بھی نقطہ اوپر ہے یا نیچے ہے، تاکہ بچوں کو پہچان ہو جائے کہ بھی اوپر نقطہ کس طرح ہوتا ہے اور نیچے کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ درس نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، الف، الف، اس کو الف بولتے ہیں،
جو کھڑی لائن ہوتی ہے وہ پہلا اکثر ہوتا ہے، پہلا حرف ہوتا ہے حروف تہجی کا الف. تو یہاں پہ سیدھا الف الف با با اس طرح حروف دیے ہوئے ہیں مکس کر کے. تو جب بچے کو پہلی بار الف سے لے کر یا تک حروف یاد نہیں ہیں تو پھر وہ اس قاعدے کو، اس یسرنا القرآن کو نہیں پڑھ پائے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حروف تہجی یاد کرنے ہوں گے جو اس کے اندر ہیں قاعدے بغدادی کے اندر. یہاں سے الف سے لے کے یا تک یہ 29 حروف ہوتے ہیں. لیکن اس قاعدے بغدادی میں ایک دو مسٹیک ہیں جس کو میں پڑھتے وقت بتاؤں گا. حالانکہ ہم یہ جو حروف مفردات ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا مدنی قاعدے میں بھی ہے، تو ہم اس سے بھی لے سکتے ہیں، اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں سے آپ کا شروع ہوگا سبق نمبر 1 حروف مفردات، اور اس میں یہی مفردات کی جو میں بات کر رہا تھا وہی ہے، بتائے گئے ہیں الف سے لے کے یا تک. یہ پورے 29 حروف ہوتے ہیں. تو آپ چاہیں تو یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو قاعدے بغدادی لے کے اس سے بھی آپ حروف تہجی یاد کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو. یہاں تک یہ ٹھیک ہے. واو کے بعد ہا، یہ ہا 4 طرح سے لکھا ہوا ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہو. یہ ہا کو لکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، یہ اس طرح لکھا ہوا ہے یہاں سے، اور ایک اس طرح بھی آ سکتا ہے قرآن پاک میں، اس طرح بھی آئے گا عربی میں، اور ایک کہیں اس طرح بھی آئے گا اور کہیں اس طرح بھی لکھا ہوا ملے گا. تو آپ ان چاروں کے پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا، وہ بھی ہا، یہ بھی ہا، اور یہ بھی ہا، اور یہ بھی ہا. واو کے بعد ہا. اس کے بعد اس میں ایک یہ لام الف جو ہے وہ دے رکھا ہے. حالانکہ لام الف ایکچول میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 2 حروف والا آ گیا لام الف. جو لام ہم نے یہاں پر پڑھا اور الف ہم نے سب سے اسٹارٹنگ میں یہاں پڑھ لیا، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حمزہ، اس کے بعد یا. اس میں ایک بڑی یا بھی ہے، تو اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑی یا بھی قرآن پاک میں کہیں موجود نہیں ہے. اس کو صرف یا ہی بولتے ہیں، چاہے وہ گول یا اور لمبی یا بول سکتے ہیں آپ کہ بھئی یہ تو گول یا ہے اور یہ لمبی یا ہے، لیکن یہ ایک ہی حرف ہوتا ہے. تو یہ ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا. اس کو ہم اب کر دیتے ہیں سائڈ میں قاعدے بغدادی کو. اور یہ ایک میرے ہاتھ میں یہ رنگین ہے، دونوں ہی چیزیں میں نے رنگین لی ہے. قاعدہ یسرنا القرآن بھی رنگین ہے اور مدنی قاعدہ بھی رنگین ہے. اس میں یہ تو آپ کو یسرنا القرآن جو ہے وہ تو چاہے بلیک ہو یا رنگین ہو، آپ کے اسلامک جو شاپ ہوتی ہے، دکان ہوتی ہے جہاں پہ سپاری قاعدے وغیرہ ملتے ہیں، اردو کی کتابیں ملتی ہیں، عربی کتابیں ملتی ہیں، قرآن پاک ملتا ہے، اسی شاپ کے اوپر آپ کو یہ یسرنا القرآن قاعدہ بھی مل جائے گا. لیکن اس میں دھیان رکھنا یسرنا القرآن بہت طرح کے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ الگ الگ دکان والوں نے الگ الگ طریقے سے پرنٹ کیے ہیں. تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ رنگین لینے کی کوشش کریں آپ، اگر رنگین اویلیبل ہو تو، اور نہیں تو آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں. لیکن آج کل جو نئے چھپکے آئے ہیں نا، اس میں تھوڑی سی مسٹیکس ہیں، پرابلم ہے کہ کسی حرف کو آگے پیچھے کر دیا ہے یا کسی کو اوپر نیچے کر دیا ہے. اس طرح کی پرابلم آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. تو اس کو ہم ابھی ادھر رکھ دیتے ہیں اور یہ مدنی قاعدہ نکالتے ہیں، جو کہ اس میں شارٹس رولز لکھے ہوئے یسرنا القرآن قاعدے میں.
آپ کو دکھاؤں میں، یہ دیکھو درس نمبر 5 میں یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آگے۔ ابھی ہم مدنی قاعدہ کھولتے ہیں، تو اس کو میں نے ہندی والا لیا ہے یہاں پہ، آپ کو بھی ہندی والا قاعدہ لینا ہے، مدنی قاعدہ، تاکہ اس میں جو رولز لکھے ہوئے ہیں نا وہ ہندی میں ملیں گے آپ کو، تو اسے یاد کرنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہندی تو ریڈنگ سب کو قریب قریب آتی ہے، تو آپ یہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ہندی والا مدنی قاعدہ لیں، یہ بھی اسی شاپ پہ مل جائے گا، اسلامک شاپ جو بھی ہوگی قاعدے پارے کی، وہاں پہ آپ کو یہ بھی آرام سے آسانی سے مل جائے گا۔ اور دکان والے کو آپ بولیں کہ بھئی ہندی مدنی قاعدہ چاہیے مجھے، تو وہ آپ کو ہندی مدنی قاعدہ دے دے گا۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ میں نے یہ بتایا آپ کو کہ ہم 2 طرح سے کلاسیں لے کے آئیں گے، ایک ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو بالکل بھی نہیں جانتے ہیں، یعنی الف با جو ہوتے ہیں، حروف تہجی جو ہوتے ہیں، عربی کے لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے، اور ایک ان لوگوں کے لیے جو کچھ حد تک عربی جانتے ہیں یا سبق ملانا، الفاظ پڑھنا وہ جانتے ہیں۔ تو جو بالکل بھی نہیں جانتے انہیں سب سے پہلے ہم یہ یاد کروائیں گے الف سے لے کے یا تک حروف تہجی، اور اس کے بعد ہم اس کو یسرنا القرآن قاعدہ یہ پڑھائیں گے، یہاں سے اسٹارٹنگ سے پڑھائیں گے الف سے، اور اس سے پہلے نقطے کی پہچان بھی ہم کرا دیں گے۔ اور جو کچھ جانتے ہیں عربی پڑھنا ان کے لیے ہم مدنی قاعدے کی کلاس لے کر آئیں گے، جس میں ہم بالکل قواعد کے ساتھ، اچھی ادائیگی، مخارج کے ساتھ درست قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اپنے سبھی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔